خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع کو آسان سلائیڈز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 2026 کے شروع میں ایک ایسا اعلان ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ اعلان کسی پرانے دشمن کے خلاف نہیں، بلکہ ایک ایسے ملک کے خلاف تھا جو کبھی اتحادی ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ کا اعلان تھا جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان آخر اسی گروپ سے جنگ کرنے پر کیسے مجبور ہو گیا جسے اس کی اپنی ایجنسی نے کھڑا کیا تھا؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر ناممکن نظر آنے والی جنگ کیسے اور کیوں شروع ہوئی۔ دیکھیں حالات کتنی تیزی سے بگڑے۔ اکتوبر 2025 میں پاکستان نے کابل پر فضائی حملے کیے، ٹی ٹی پی کے کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ جواب میں فروری 2026 تک افغانستان نے پاکستانی شہروں پر زمینی اور ڈرون حملے شروع کر دیے، اور پھر 27 فروری کو پاکستان نے باقاعدہ کھلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ مارچ میں عید کی وجہ سے 5 دن کی جنگ بندی ہوئی، لیکن تب تک بات ٹارگیٹڈ حملوں سے بہت آگے ایک مکمل جنگ تک پہنچ چکی تھی۔ اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، بالکل شروع میں جب طالبان بنے تھے۔ یہ 1990 کی دہائی کی بات ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے افغان طالبان کو بنانے، انہیں پیسہ دینے اور ٹریننگ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد سیدھا تھا، افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کی دوست ہو۔ اور اسی مقصد کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی جسے اسٹریٹجک ڈیپتھ یا اسٹریٹجک گہرائی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ افغانستان کو ایک بفر زون کے طور پر استعمال کیا جائے، خاص طور پر بھارت کے ساتھ کسی ممکنہ جنگ کی صورت میں۔ یہی وہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے پاکستان نے دہائیوں تک طالبان کی حمایت کی۔ اچھا، اس کہانی میں 4 اہم کردار ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہے افغان طالبان جو اب افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں اور کبھی پاکستان کے پراکسی تھے۔ پھر ہے پاکستان کی ISI جس نے انہیں بنایا تھا۔ تیسرا اور بہت اہم کردار ہے TTP یعنی پاکستانی طالبان۔ یہ گروپ پاکستان پر حملے کرتا ہے لیکن اسے پناہ افغان طالبان نے دی ہوئی ہے۔ اور آخر میں ہے ISKP جو داعش کی شاخ ہے اور طالبان اور TTP دونوں کی دشمن ہے۔ ان کے آپس کے تعلقات بہت پیچیدہ ہیں اور وقت کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ یہ اتنا مضبوط رشتہ ٹوٹا کیسے؟ اس کا جواب ایک نام میں چھپا ہے، TTP۔ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP ایک الگ گروپ ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی حکومت کو گرا کر وہاں شریعت نافذ کرنا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گروپ نے افغان طالبان کی بیعت کی ہوئی ہے، اور یہ افغانستان میں موجود اپنے محفوظ ٹھکانوں سے ہی پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے۔ اور ان کارروائیوں کا نتیجہ کتنا بھیانک ہے، اس کا اندازہ اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے۔ صرف سال 2025 میں TTP کے حملوں میں 1240 سے زیادہ پاکستانی مارے گئے، جن میں 660 سے زیادہ تو فوجی اہلکار تھے۔ ان حملوں میں کچھ واقعات تو انتہائی دل دہلا دینے والے تھے، جیسے 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ جس میں 132 معصوم بچے شہید ہوئے۔ یہی بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور بے رحمی تھی جس نے آخرکار پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے پراکسیز کے خلاف کھڑا ہو جائے، کیونکہ وہی اس گروپ کو پناہ دے رہے تھے۔ اب پاکستان نے تو افغان طالبان سے صاف صاف کہہ دیا کہ TTP کے خلاف ایکشن لے، لیکن کابل کے لیے یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ تو طالبان آخر TTP کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ انہیں نظریاتی اور نسلی طور پر اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ دوسرا، TTP پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک کارآمد ہتھیار ہے۔ اور سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اگر طالبان نے TTP پر حملہ کیا تو ملک میں ایک نئی خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے۔ یہ طالبان کی مشکل کو بہت اچھی طرح سے دکھاتا ہے۔ ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں اور دونوں ہی خطرناک ہیں۔ اگر وہ TTP پر حملہ کرتے ہیں تو ہزاروں TTP لڑاکے بھاگ کر ان کے دشمن گروپ ISKP میں شامل ہو سکتے ہیں، جو طالبان کی اپنی حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اور اگر وہ TTP کو پناہ دیتے ہیں تو انہیں پاکستان جیسے فوجی طور پر طاقتور ملک سے کھلی جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو افغانستان کی پہلے سے تباہل معیشت اور استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ لڑائی صرف پاکستان اور افغانستان تک ہی محدود نہیں ہے، اس کی آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔
دیکھیں، بڑی طاقتیں اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہی ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ بھارت کے لیے پاکستان کا مغربی سرحد پر الجھن ایک اچھی خبر ہے، اور وہ طالبان سے اپنے تعلقات بھی بہتر کر رہا ہے۔ چین کو پاکستان میں اپنے سی پیک منصوبوں کی فکر ہے، اور امریکہ اگرچہ براہ راست مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس جنگ کی وجہ سے ISKP اور القاعدہ جیسے گروہوں کے خلاف اس کی کوششیں مزید مشکل ہو گئی ہیں۔ یعنی پاکستان کی وہ پرانی اسٹریٹجک گہرائی والی پالیسی اب بری طرح الٹی پڑ گئی ہے۔ جس طالبان کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا تھا، آج وہی طالبان بھارت سے دوستی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی مغربی سرحد ایک مستقل درد سر بن گئی ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ اعتماد تو ختم ہو چکا ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اور مستقبل کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ فوجی طاقت میں تو بہت فرق ہے۔ پاکستان کے پاس 6 لاکھ سے زیادہ کی فوج اور ایک بہت مضبوط فضائیہ ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کے پاس جنگجو کم ہیں، لیکن انہیں گوریلا جنگ کا دہائیوں کا تجربہ ہے اور اپنے پہاڑی علاقے کا فائدہ بھی حاصل ہے۔ اسی لیے پاکستان افغانستان پر زمینی حملے کا خطرہ نہیں لے سکتا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ سرزمین سلطنتوں کا قبرستان کہلاتی ہے۔ اور اس جنگ کی سب سے بھاری قیمت کون چکا رہا ہے؟ عام لوگ۔ صرف فروری سے مارچ 2026 کے چند ہفتوں میں 1,15,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے، 200 سے زیادہ شہری زخمی ہوئے اور 76 مارے گئے۔ جب کوئی بھی فریق واضح فوجی فتح حاصل نہیں کر سکتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا سب سے زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ لڑائی اور عارضی جنگ بندیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جائے گا، ایک ایسی کیفیت جسے زبردستی کی سفارت کاری کہا جا سکتا ہے، جس کا کوئی مستقل حل دور دور تک نظر نہیں آتا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، جب فوجی فتح ممکن نہیں اور اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے، تو کیا یہ متنازع سرحد کبھی امن کی جگہ بن پائے گی، یا یہ ہمیشہ کے لیے ایک جنگی زون ہی رہے گی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے خطے کے مستقبل پر چھایا ہوا ہے۔